السلام علیکم اے بی این نیوز کے ساتھ میں ہوں عمر سیالوی. ہیڈ لائنز آپ نے جانی ہیں. خبروں کی تفصیلات میں سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا ہے کہ مسلح افواج نے عوام سے کیا گیا اپنا وعدہ پورا کیا. بھارتی حملوں کا منہ توڑ جواب دیا. کچھ صلاحیتیں ابھی ہم نے استعمال کی ہیں, کچھ آئندہ کے لیے بچا کر رکھی ہیں. ہم نے فتح 1 اور 2 میزائلوں سے بھارت کے 26 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا. 2 مقامات پر بھارت کے S-400 بیٹری سسٹم کو کامیابی سے نشانہ بنایا. راجوڑی اور نوشہرہ میں ملٹری بریگیڈ کو تباہ کیا. سورت گڑھ, سرسا, آسام پورہ, اونتی پورہ اور اسی کے ساتھ پٹھان کوٹ میں اہداف کو نشانہ بنایا. کامیابی سے اڑی نیٹ ورکس اسٹیشن اور پونچھ رڈار کو نشانہ بنایا. Pakistan armed forces have delivered the promise made to our people. Using precision-guided long-range Fateh series missiles F1 and F2, 26 military targets as well as facilities. The targets included Air Force and Aviation bases at Suratgarh, Sirsa, Bhuj, Nalia, Adampur, Bhatinda, Barnala, Halwara, Avantipura, Srinagar, Jammu, Udhampur, Mamoon, Ambala and Pathankot. S-400 battery system at Adampur and Bhuj was also attacked by our proud Pakistan Air Force. Like field supply depot at Uri and radar station at Poonch were also targeted. بھارت نے پاکستان میں معصوم شہریوں کو شہید کیا. پاکستان نے جواب میں تمام حملے مہارت سے کیے تاکہ سویلین اس کا نشانہ نہ بنے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا, کنٹرول لائن پر ان فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جو آزاد کشمیر میں معصوم شہریوں پر حملے کر رہے تھے. بھارت میں ان مقامات کو نشانہ بنایا جہاں سے پاکستان پر حملے ہوئے. ہم نے سائبر وار میں بھی بھارت کو عبرتناک شکست سے دوچار کیا. بھارت نے ڈرونز کے ذریعے بھی پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی. بھارت پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے. Which had fired missiles on Pakistan, killing innocent civilians or flower-like children, that were used to target Pakistani citizens and those enterprises that were responsible for fomenting terrorism in Pakistan. Pakistan's response was a textbook demonstration of integrated tri-services jointness, enabled by real-time situational awareness, network-centric warfare capabilities, and seamless multi-domain operations. This synergy across air, land, sea, and cyber domains allowed for precision engagements, overwhelming lethality, and rapid tempo. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ مادر وطن کے دفاع میں پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہونے پر ہم تمام سیاسی جماعتوں کا دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. یہ قومی اتحاد اور یکجہتی ہی پاکستان کی اصل طاقت ہے. سیاسی قیادت نے اختلافات سے بالاتر ہو کر دشمن کو واضح پیغام دیا. پاکستان ایک زندہ اور متحد قوم ہے. جب سیاستدان, عوام اور ادارے ایک صفحے پر ہوں تو دشمن کی ہر چال ناکام ہو جاتی ہے. پاک فوج قوم کے اس اعتماد پر پورا اترے گی اور پاکستان کا پرچم ہمیشہ سر بلند رہے گا. Extend our heartfelt gratitude to every officer, soldier, airman, and sailor. The armed forces of Pakistan express their profound appreciation to the brave Pakistani nation, whose moral strength, wholehearted support, and prayers remained unwaveringly. We are specially indebted to the youth of Pakistan, who became the frontline soldiers. Profound thanks are also due to you, the vibrant media of Pakistan. We are extremely grateful to the political leadership of all political parties without any distinction. No one should have any doubt that whenever our sovereignty would be threatened, the response would be comprehensive, retributive, and decisive. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ میں پاکستان کے ان تمام نوجوانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے مشکل حالات میں نہ صرف سچ کا ساتھ دیا بلکہ انفارمیشن وار اور سائبر جنگ میں پاکستان کا مؤثر دفاع کیا. انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں نے سوشل میڈیا پر دشمن کے جھوٹے پروپیگنڈے کا پردہ چاک کیا. پاکستان کا موقف دنیا کے سامنے مؤثر انداز میں رکھا اور ڈیجیٹل محاذ پر دشمن کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے مزید کہا کہ یہ نوجوان ہی پاکستان کا مستقبل اور فکری سرحدوں کے محافظ ہیں.
پاک فضائیہ کے ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد نے کہا ہے کہ پاک فضائیہ کو بھارت کی فضائیہ کے مقابلے میں 6-0 سے کامیابی ملی۔ پاک فضائیہ کے ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد DGISPR کے ساتھ پریس کانفرنس کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا بھارتی فضائیہ کی جارحیت پر اس کے طیارے مار گرائے۔ بھارت نے ڈرون طیاروں سے پاکستانی شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ ڈرونز سویلین کی جگہ آتے تھے اور اسے احتیاط سے گراتے تھے۔ پاکستان نے تمام ڈرونز اور بغیر پائلٹ طیاروں کا بروقت پتہ لگایا۔ ایئر وائس مارشل اورنگزیب احمد کا کہنا تھا کہ برہموس میزائل کے حملے کو ایئر ڈیفنس سسٹم نے ناکارہ بنایا۔ ترجمان پاک بحریہ وائس ایڈمرل رب نواز نے میڈیا بریفنگ میں کہا کہ 6 اور 7 مئی کو جب بھارت نے حملہ کیا ہم مکمل طور پر تیار تھے۔ پاک نیوی کے پاس بھارتی بحریہ کو سمندر میں روکنے کی پوری صلاحیت ہے۔ پاکستان نیوی نے تمام بندرگاہوں کو آپریشنل رکھا۔ دوران جنگ پاکستان نیوی بھارتی نیوی کے سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ پاکستان کے سمندری حدود سے بھارتی جہاز 400 ناٹیکل مائل دور تھا۔ پاکستان نیوی کو تیار دیکھ کر دشمن کی آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ دوران جنگ پاکستان نیوی بھارتی نیوی کی سرگرمیوں پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ This area we were ready to thwart any aggression from the sea. On the night of 6th and 7th May, it was back, close to Ratnagiri, very close to Mumbai. And then on 9th May, it was here, essentially 400 nautical miles away from Pakistani coast. And again, then it retreated back close to Mumbai. So we were keeping a very close track on this particular carrier movement, and there was no cause of concern at any time. We were fully aware of their movements in this area, and we were always ready to generate a response in coordination with the Air Force. امریکی وزیر خارجہ نے بھارت کی جانب سے سیز فائر کا پیغام پہنچایا۔ ہم نے بھی مثبت رد عمل دیا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے فون کر کے بتایا کہ بھارت سیز فائر کا خواہاں ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ مارکو روبیو نے بھارت کی طرف سے پیغام دیا، ہم نے بھارت سے بات کی ہے، آپ بھی سیز فائر پر راضی ہو جائیں، جس پر ہم نے جواب دیا کہ ہم کھلے دل سے تیار ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ عالمی برادری کو صاف الفاظ میں بتایا کہ ہم ہر قسم کی تحقیقات کے لیے تیار ہیں۔ اگر ہمارے ہاتھ صاف نہ ہوتے تو ہم تحقیقات کی بات ہی نہ کرتے۔ ہم ہر مثبت قدم کا خیر مقدم کرتے ہیں اور کسی بھی نیوٹرل مقام پر بات چیت کے لیے تیار ہیں۔ سیز فائر کے لیے ہماری طرف سے کوئی شرط نہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ بھارت نے سنتاس معاہدے کی معطلی خود سے گھڑ لی۔ سنتاس معاہدے کو ختم کیا جا سکتا ہے، نامعطل۔ قانون میں ایسی شق نہیں جس میں بھارت سنتاس معاہدہ معطل کر سکتا ہے۔ خطے میں ڈپلومیسی سمیت اہم معاملات پر تبدیلیاں آ رہی ہیں۔ ٹرمپ چاہتے ہیں جہاں بھی فلیش پوائنٹس ہیں وہاں کردار ادا کریں۔ ٹرمپ ایران، یوکرین اور غزہ کے معاملات میں بھی سرگرم ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ ایران سے بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ ہمارے جواب دینے کے بعد مودی نے سیز فائر کی درخواست کی۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ اگر ہماری سالمیت پر حملہ ہوا تو جواب دیں گے۔ پانی کے معاملے پر بھی ایسا ہی جواب دیا جائے گا جیسا اس بار دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے پہلگام واقعے کی تحقیقات کے بغیر حملہ کیا۔ کشمیر کا معاملہ تو ہر قیمت پر سامنے رکھا جائے گا۔ جنگی حالات میں شاردا کیل سے اپنے علاقوں کا رخ کرنے والے 22 افراد کو جلکھڈ کے قریب سے ریسکیو کر لیا گیا ہے۔ پولیس انتظامیہ ریسکیو ٹیموں کے DA حکام کا پھنس جانے والے افراد کو نکالنے کے لیے کامیاب اور ریسکیو آپریشن۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا ہے کہ تمام افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ ایک شخص موسمی حالات کی وجہ سے جاں بحق ہوا۔ ریسکیو آپریشن میں آزاد کشمیر انتظامیہ نے بھی حصہ لیا۔ تمام افراد کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے۔ جنگی حالات کے بعد نوری ٹاپ کے ذریعے ناران پہنچنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ افراد آزاد کشمیر کے مختلف مقامات پر محنت مزدوری کرتے تھے۔ تمام افراد کو ان کے آبائی علاقوں کو روانہ کر دیا گیا۔ امریکی صدر کے بیان کے بعد مسئلہ کشمیر عالمی سطح پر اجاگر ہو گیا۔ کشمیر کو بھارت کا اندرونی معاملہ اور پاک بھارت باہمی مسئلہ قرار دینے کی کوشش ناکام ہو گئی۔ امریکی صدر نے حالیہ پاک بھارت جنگ بندی کا اعلان کیا۔ ذرائع کے مطابق صدر ٹرمپ نے کہا کہ مسئلہ کشمیر کا تذکرہ بھی کیا۔ صدر ٹرمپ نے
کہا کہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ مل کر دیکھوں گا کہ کیا 1000 سال بعد کشمیر کا کوئی حل نکل سکتا ہے۔ سیاسی ماہرین کے مطابق امریکی صدر کا حالیہ بیان پاکستان کی سفارتی سطح پر بڑی کامیابی ہے۔ امریکی صدر کے بیان کے بعد کشمیر کا معاہدہ پھر سے عالمی توجہ کا مرکز بن گیا۔ امریکی صدر کی جانب سے مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا پاکستان کے لیے ایک اہم پیش رفت ہے۔ امریکی صدر کا بیان پاکستان کے موقف کی بڑی جیت کی ہے۔ جنگ بندی کے باوجود پاکستان کا موقف واضح ہے کہ خطے میں پائیدار امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا ہے کہ افواج پاکستان نے ہمارا سر فخر سے بلند کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سب سرخرو ہوئے۔ بھارتی جارحیت کے خلاف پاکستان نے ذمہ دارانہ کردار ادا کیا۔ انہوں نے آرمی چیف اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا بھارت نے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ میں پاکستان کے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ تینوں فورسز کے سپہ سالاروں کو، آرمی چیف جنرل حافظ عاصم منیر کو جن کو میں فاتح سپہ سالار کہتا ہوں، ایئر فورس کے چیف کو اور نیول چیف کو، پوری سندھ کی عوام اور پاکستان کی عوام کی جانب سے خراج تحسین کرتا ہوں اور سلام کرتا ہوں۔ معصوم عورتوں کو شہید کیا، لیکن پاکستان نے، پاکستانی فورسز نے کوئی ایسا کام نہیں کیا۔ اور اسی کے ساتھ ہی آپ کو بتاتے چلیں کہ امریکہ اور چین کے درمیان تجارتی معاہدہ ہو گیا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ اور امریکی تجارتی نمائندہ و سفیر جیمسن گریئر نے جنیوا میں مذاکرات کیے۔ امریکی نمائندوں نے چین کے ساتھ 2 روزہ مذاکرات کے بعد تجارتی معاہدے کا اعلان کیا۔ امریکہ کے مطابق مذاکرات مثبت اور تعمیری ہوئے۔ مذاکرات میں پیش رفت ہوئی۔ معاہدے کا مقصد امریکہ کے $1.2 ٹریلین کے تجارتی خسارے کو کم کرنا ہے۔ چین نے اس معاہدے کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں کی۔ ٹیلی گراف کے پاکستان کی دفاعی حکمت عملی کی تعریف، بھارتی فضائیہ پر سخت سوالات اٹھا دیے۔ برطانوی جریدے ان ٹیلی گراف نے پاکستان کی معاصر دفاعی حکمت عملی کو سراہتے ہوئے بھارتی فضائیہ کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے۔ رپورٹ میں رافیل طیاروں کی تباہی کو بھارت کے لیے تضحیک آمیز شکست قرار دیا گیا۔ ٹیلی گراف کے مطابق پاکستانی طیاروں نے جدید میزائلوں کے ذریعے 5 بھارتی جنگی طیارے گرائے، جن میں مہنگے رافیل طیارے بھی شامل تھے، جبکہ رپورٹ میں کہا گیا کہ پاک فضائیہ نے اپنی فضائی حدود پر برتری ثابت کر دی اور عالمی ماہرین کو حیران کر کے رکھ دیا۔ رپورٹ میں بھارت کی عسکری منصوبہ بندی اور نظرثانی کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ پاکستان یورپی دفاعی تجزیاتی ویب سائٹ نے S-400 کی تباہی کو پاک بھارت جنگ کا سب سے بڑا واقعہ قرار دے دیا۔ بلغاریہ ملٹری ریویو کے مطابق پاکستانی جوابی حملے میں S-400 کی تباہی سب سے زیادہ ہائی پروفائل واقعہ ہے۔ آدم پور میں 20 شمالی بھارت کا مرکزی بیس، سخوئی اسکواڈن مرکز اور سرحد سے 100 کلومیٹر دور ہے۔ کہا گیا کہ انتہائی اہم ایئرپورٹس پر روسی سسٹم کی تباہی سے بھارتی دفاع کمزور پڑ گیا۔ پاکستان نے ہائپر سونک JF-17 تھنڈر میں استعمال ہونے والے فضائی صلاحیت میں بڑا اضافہ کیا ہے۔ بلغاریہ ملٹری ریویو کے مطابق S-400 تباہی کے بھارت کی دفاعی حکمت عملی پر 2 درس نتائج ہوں گے۔ ملٹری ریویو میں کہا گیا ہے کہ علاقائی پیغام بھی کیا گیا پاکستان کے بہت اندر جا کر حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ S-400 سینچورین حملوں یا ریڈار کمانڈر پر کیسے جانے پر کمزور پڑ جاتا ہے۔ پاکستان رافیل سمیت 5 بھارتی طیارے گرانے کے ناقابل تردید ثبوت سامنے لے آیا۔ تباہ کیے جانے والے بھارتی طیاروں میں 3 رافیل اور ایک MiG-29 اور ایک Su-30 شامل تھے۔ DGISPR کے مطابق انڈیا ٹوڈے نے مقبوضہ جموں و کشمیر کے 3 کھلاڑیوں میں طیارے کرنے کی تصدیق کی ہے اور گرائے جانے والے طیارے کی ٹیل بھارتی 17 گولڈن ایرو اسکواڈن کے رافیل BS-001 طیارے کی ہے۔ فوٹیج میں تباہ ہونے والے طیارے کے انجن کو بھی دکھایا گیا ہے جو بھارتی طیارے کا ہے۔ BBC کے رپورٹر نے بھی مانا کہ پامپور میں رات کو دھماکے کی آواز سنی گئی جو طیارہ گرنے کی تھی، اور ایسا ہی ایک اور دھماکہ جموں کے رام بن کے علاقے میں بھی پیش ہوا اور صحافی پر
پراوین سوہانے نے بھی 7 اور 6 مئی کی رات جموں و کشمیر میں بھارتی فضائیہ کے 3 جیٹ طیاروں کی تباہی کے شواہد دیے۔ مودی سرکار نے روایتی ہٹ درمی اور جھوٹ کا سامنا لیتے ہوئے گرفتار اور گرنے کی خبر سے انکار کر دیا، اور کچھ بھارتی میڈیا چینلز نے طیارے گرنے کی تصدیق کی اور جو بعد میں مودی سرکار نے ہٹوا دی۔ بھارت کے جھوٹ کا ایک اور پلندہ کھل گیا۔ ہمیشہ کی طرح بھارت کی نا کی روایت جاری ہے، مگر سی این این نے بھارت کا جھوٹ بے نقاب کرتے ہوئے بھارتی رافیل طیاروں کی گرنے کی پوری داستان سنا دی اور ملبے کے ڈھیر بھی دکھا دیے۔ اور آپ کو بتائیں کہ مری میں گرج چمک کے ساتھ تیز بارش اور بعض ایک مقامات پر ژالہ باری کا سلسلہ شروع ہوا، اور بارش کے بعد موسم تو خوشگوار ہو گیا، اور اسی کے ساتھ ہی اکثر ندی نالے بند ہونے کی وجہ سے پانی نشیب علاقوں میں گھروں اور دکانوں میں داخل ہو گیا۔ بارش کے بعد بجلی کی آبادی ممکن ہو گئی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلوں کہ ڈرون کے باعث بعد علاقے میں اندھیرے بھی ڈوبے رہے۔ آپ کو بتائیں کہ اپارا مارکیٹ میں اتوار بازار کے سامنے تیز آندھی اور بارش کے باعث درخت گر گیا۔ درخت گرنے سے آلٹو گاڑی درخت کی زد میں آ گئی۔ گاڑی کے اوپر درخت گرنے سے گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو گئی۔ درخت گرنے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ درخت گرنے سے میلوڈی کی طرف جانے والی ٹریفک درخت گرنے سے متاثر ہوئی۔